الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم بزرگ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، اسوہ ہے، نمونہ ہے، سب سے بہترین اسوہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، آئیڈیل ہیرو، ہمارا ہیرو کوئی ہو سکتا ہے، آئیڈیل ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم کسی مثال کو جو ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور شاعر مشرق کہتا ہے چو بگویم مسلمانم بل ارزم، کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے کے بعد کیا مشکلات آتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی جو ہے اپنے معاشرے میں جو گزاری تھی، اس کی وجہ سے سارا معاشرہ جو ہے آپ سے محبت کرتا تھا۔ ہر کوئی جو ہے آپ کو امین اور صادق کہتا تھا۔ آپ جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی ہر بات جو ہے وہ غور سے لوگ سنتے تھے۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ 40 سالہ زندگی کا نمونہ پیش کرنے کے بعد اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منصب نبوت پر سرفراز کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر آپ کو کہا گیا کہ یہ پیغام جو ہے تمہیں ساری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ تو آپ وادی فاراں پر چڑھے اور لوگوں کو پکارا تو لوگ فوراً متوجہ ہوئے، لپک کر آئے، سب جمع ہو گئے کہ کیا اہم بات ہے، آج محمد کیوں آپ بلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پرستش کے قابل، عبادت کے قابل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی جو ہے جو لوگ آپ کو امین، صادق، سچا آپ کی گواہی دیتے تھے، آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، لوگوں سے جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ آپ کی تصویر جو ہے بہترین لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، وہی لوگ جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے۔ کیوں دشمن ہو گئے؟ ابھی جو ہے حال میں ہم نے دیکھا کہ فٹ بال ٹورنامنٹ جو ہے وہ قطر میں کرایا گیا ہے نا، ورلڈ کا۔ تو قطر نے جو ہے نا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں بھی ایسے نیشنل گیم ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے نا نوٹ پانی کمانے کے ذرائع بہت، لوگ اس کو بہت اچھا زرین موقع سمجھتے ہیں، دنیا دار۔ اور کیا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے گیم سے پہلے ہزاروں لاکھوں عورتیں جو ہے نا وہاں پہ پہنچائی جاتی ہیں، فاحشہ عورتیں وہاں پر پہنچائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے وہ
جوئے کے کلب جو ہے نا وہ کھولے جاتے ہیں، شرابوں کے بڑے بڑے ذخیرے جو ہیں وہاں پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ سب کو جو ہے نا مارکیٹنگ کرنا رہتی ہے، سب کو کمانا رہتا ہے، حرام حلال کی کوئی قیود نہیں، کوئی انسانیت، کوئی شرافت، ہر قسم کی جو صرف اور صرف شیطانیت، یہ جو ہے وہاں پر پورا بندوبست ہوتا ہے ہر ملک میں جہاں بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ لیکن قطر نے جو ہے نا اس کی اجازت نہیں دی، قطر نے اس کی اجازت نہیں دی، تو سارے ممالک اس کے مخالف ہو گئے تھے شروع میں۔ لیکن اس نے جو ہے وہ جو ٹرافی رکھا تھا وہی اتنی زیادہ قیمتی تھی کہ کسی ملک نے جو ہے اتنی قیمتی ٹرافی نہیں رکھا، اتنا عالیشان نظم کیا، اور اس نے جو ہے سارے لوگوں سے جو ہے وہ دشمنی مول لی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر میں کسی کی بات نہیں مان سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا۔ لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھا لا الہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ میری شیطانیت میں پوری چھوڑ دوں، سود چھوڑ دوں، شراب چھوڑ دوں، چوری چھوڑ دوں، ڈکیتی چھوڑ دوں، زناکاری چھوڑ دوں، جوا چھوڑ دوں، جہاں سے پیسے آ سکتے ہیں حرام دروازے وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے شیدائی، مال پر مر مٹنے والے، مال کے پرستار، زر پرست، ان کو جو ہے لگتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا سارا کباڑہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، دین اسلام جو آ رہا ہے اس سے ہماری پوری بربادی ہوگی، ہماری جو ہے وہ ساری عیاشیاں ختم ہو جائے گی، ہم جو ہے وہ دندناتے نہیں پھریں گے، من چاہی نہیں کر سکیں گے۔ ابو جہل جو تھا وہ کیا کہتا تھا کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں من وعن سچ ہے، سچی بات ہے، وہ اپنی بات میں ایک دم سچے ہیں، لیکن میں اگر ان کی بات مان لوں گا تو پھر میرے مرتبے کا کیا ہے نا۔ یہ کبر، یہ تکبر اس کے اندر آیا، اور تکبر جو ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الکبر ردائی، میری چادر ہے، کبر جو ہے میری چادر ہے، اللہ کے لیے سزاوار ہے، اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہو، ساری کائنات کا خالق، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ لیکن شیطان نے جو ہے وہ کبر کیا، اتنے بڑے مقام پر تھا، اللہ نے کیا اچھا نوازا تھا اس کو، سارا علم ہونے کے باوجود، اتنا مقام ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ اس وجہ سے کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، تکبر نے اس کو لے ڈوبا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو تکبر جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے جو ہے نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں گے نا، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، جنگ احزاب، غزوہ احزاب جس کو جو ہے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے آپ، جیسے ہی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کے بعد کیا ہوا، مکہ کی ابتدائی زندگی، وہ ساری زندگی بلکہ جتنے 13 سال تھے، وہ 13 سال آپ کے بھی اور آپ کے اصحاب کے بھی کتنے کٹھنائی کے گزرے، کتنی مشکلات، آپ کے اوپر جو ہے وہ اوجھ، اونٹ کی اوجھ جو ہے وہ لا کے رکھ دی جاتی، آپ کے گلے میں جو ہے وہ چادر ڈال کر جو ہے وہ پھانسی دے دیتا ایک بار، ایک سردار وہاں کا اتنا زیادہ کستا کہ آپ غش کھا کے جو ہے وہ گرنے ہی والے ہوتے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ اس کو جو ہے روک دیتے ہیں۔ ہر طرح کی آپ کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی تکلیفیں، آپ کے ساتھیوں کو ستانا، یہ سارا ہمارے سامنے ہے۔
ہے نا. اقبال نے جو کہا ہے نا، چوں بگویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ الا. آج کے جو حالات ہیں اور جو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں مشکلات، غیر مسلموں کے مختلف گروہ مسلمانوں کو جو ہے وہ زخم پہنچانے کے لیے کیسے کیسے پلاننگ کر رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہم جو ہیں وہ سن رہے ہیں. حالانکہ آج کا مسلمان اسلام سے کوسوں دور ہے، خالی نام رکھا ہے اس نے عبداللہ. تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنا لے، فیصلہ کرنے والا بنا لے، قاضی بنا لے، اپنا رہبر بنا لے، اپنا بادشاہ بنا لے، اپنا سردار بنا لے. یحکموک فیما شجر بینہم، جو کچھ ان کے درمیان جھگڑے ہوں، جو بھی واقع ہو اس سلسلے میں آپ کو جو ہے حکم بنائیں. یعنی اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جو کہیں وہ ماننا جو ہے ہم پر فرض ہے. اللہ کی اطاعت، ساتھ ہی میں اللہ نے کہا کہ میرے رسول کی اطاعت، دونوں جو ہے تم پر فرض ہے، دونوں لازم ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم مانیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے کیا کہتا ہے دیکھیے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کے دل کے اندر، تمہارے دل کے اندر بھی کوئی کڑن، کوئی تنگی کہ ایسی قسم کی کوئی بات نہ آئے، ہے نا. پوری دل کی آمادگی کے ساتھ، پورے اسلامی ایمانی جذبے کے ساتھ، پوری اللہ کی بندگی کا جو احساس ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے امتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا پورا احساس رکھتے ہوئے جو ہے ہم اللہ کے رسول کا حکم مانیں، اور ہمارے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کر دیا فیصلہ، ہے نا، یہ کیا کر دیا، یہ فیصلہ کیسے کر دیا. یہ جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل ہمیں یاد آتا ہے کہ جب ایک مسلم اور ایک یہودی دونوں کا جب آپس میں جو ہے جھگڑا ہوا تو اس نے کہا کہ چلو تمہارے رسول سے فیصلہ کرا لو. تو اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول سے فیصلہ کرایا. یہودی حق پر تھا، یہودی کے حق میں اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیے. تو مسلمان نے سوچا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تھوڑا سا جذباتی ہیں، مسلمانوں کے حق میں ذرا باتیں کرتے بھی ہیں، اسلام کے حق میں بہت زیادہ وہ جذبہ رکھتے ہیں. لہٰذا جو ہے اس نے کہا کہ چلو نہیں، یہاں آپ سے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اور جب وہاں گئے حضرت عمر سے کہا کہ بھائی ہم جو ہے آئے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کے پاس سے جب آئے ہیں ان کو معلوم پڑا تو انہوں نے کہا 1 منٹ رکو. اندر گئے، تلوار لائے اور مسلمان کی گردن جو ہے وہ اڑا دیے، ہے نا. تو مسلمان جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا، مسلمان ہی نہیں. اللہ کے رسول سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں، پھر ہم ایک بار تازہ کر لیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ سارے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے، اللہ کے رسول سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا، ہے نا. ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول ہونا ایمان کا فرض ہے، شرط ہے، لازم ہے. اس کے بنا جو ہے ہم پنپ نہیں سکتے. ہمارا جو ہے نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے ہم کو جو ہے قرآن سکھاتا ہے. تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام کو رکھا، آپ کے ساتھ دشمنیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو آزمائش، مصیبتیں اس کے طرف ایسا آتی ہیں جیسے اونچائی سے پانی نیچے آتا ہے، اتنی تیزی سے آتی ہیں، ہے نا.
آج جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ جو بیماری پیدا ہو گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے نا وہ ثابت آتی ہے اس پر کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور کھانے پر دسترخوان پر بلاتے ہیں، ویسا جو ہے مسلمانوں کو مارنے کوٹنے کچلنے برباد کرنے کے لیے دوسری اقوام جو ہے وہ دعوت دیں گی ایک دوسرے کو، چلو۔ آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت ہوں گے۔ تو پھر جو ہے صحابہ نے کہا کہ پھر ایسا کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جو ہے وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ تو صحابہ نے سوال کیا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، مرنا نہیں چاہیں گے۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی جو ہے جینے کے اوپر بہت زیادہ فریفتہ ہیں، زندگی جو ہے بہت زیادہ چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے بندے ہو، اللہ کے قریبی ہو، اللہ تم کو بہت چاہتا ہے، تو تم تمنا کرو موت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت بری بیماری وہن جو ہے کہ موت کا خوف۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ لفظ جہاد جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو برا بولا گیا، اتنا زیادہ اس کی جو ہے وہ برائی لوگوں کے سامنے تصویر بنائی گئی، بری تصویر بنائی گئی دوسری طرف سے، کہ مسلمان خود اس کو جو ہے نا ایک گالی سمجھنے لگ گیا۔ جہادی، تم جہادی ہو، ہے نا؟ حالانکہ جہاد جو ہے وہ کتنا پیارا لفظ ہے، جہاد کے بنا ایک مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، نبی کی حیات مقدس کو دیکھو، ملے گی سراپا جہاد مسلسل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، ہے نا؟ جیسے ہی آپ نے کہا، اسلام کی دعوت پیش کی، کلمہ پڑھنے کے لیے کہا لوگوں سے، تو اکثریت جو ہے وہ دشمن ہو گئی، بلکہ تمام ہی لوگ جو ہے آپ سے جو ہے وہ باغی ہو گئے۔ صرف جو ہے کمزور دو پیر والا ایک لڑکا، کم عمر والا، حضرت علی، اس وقت بہت کمزور تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے آپ کی تصدیق کی۔ ان کی بیوی حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، ایسے 4-5 گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی بات کہی تو انہوں نے جو ہے اس کو مانا۔ یہ اور اس کے جتنے رشتہ دار بھی تھے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ دشمن ہو گئے، اور پوری زندگی ہمارے سامنے جو ہے نا وہ مکہ کی ہمارے سامنے کتنی مشکلات آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جانا پڑا، ہجرت کر کے جانا پڑا۔ تو پہلی ہجرت آپ نے جب کی تو وہاں کے جو ہے وہ سرداروں نے کیا کیا کہ اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارتے گئے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیر مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ ہاں، وہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف یہ کریں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سارے انسانوں کے سردار، ہے نا، سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام مٹی تھے اور پانی تھے، یعنی ابھی بنائی نہیں گئے تھے، گارا تھے، تب ہی اللہ کے دفتر کے اندر میں رسول تھا، ہے نا۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا صحیح معنوں میں ہم کو ادراک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بشریت کو چھوڑ کر، بشریت کیا ہے کہ آپ کو بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، کھاتے بھی تھے، بازار میں گھومتے تھے، لوگ جو ہے ان کو
مار بھی دیتے تھے، زخم بھی پہنچا دیتے تھے، انسانی طور پہ، بشری طور پہ یہ تھا. لیکن آپ کا جو مقام ہے، اللہ رب العالمین نے جو نوازا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری اچھائیوں کی انتہا، ساری اچھائیوں کا ٹاپ لیول اگر وہ جو ہے کسی کو دیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو ہمارے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اتنے پیارے رسول ہمیں عطا کیے گئے. کتنے خوش بخت ہیں ہم لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے وہ عباد الرحمن کہتا ہے، ہمارے رحمان کے بندے ہم کو کہتا ہے، اپنا رشتہ ہم جو ہے ہم سے جوڑتا ہے، اتنا نوازتا ہے. اور پھر کتنا مہربان ہے اللہ، کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، اللہ کے انعامات، اللہ کے انعامات تو اس سے ہیں، اتنے ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ہے نا حقیقت. تو اتنا بڑا منعم حقیقی وہ ہم کو اتنا چاہتا ہے کہ 70 مائیں جتنا محبت کر سکتی ہیں بچوں سے، اس سے زیادہ آپ سے اور مجھ سے جو ہے اللہ محبت کرتا ہے. اس نے ہی ہم کو نوازا، ایسا مبارک رسول، ایسا اونچے مقام والا رسول، ایسی اونچی امت میں ہم کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. جتنی اونچا رتبہ، جتنا اونچا انعام ہوتا ہے، اس کی قدر نہ کرنے کا عذاب بھی اتنا ہوتا ہے. اور یہ عذاب ہی ہے. مسلمان اسلام سے دور ہو جانے کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر نہ خوف ڈال دیا ہے، خوف ڈال دیا. میں نے اپنا واقعہ آپ کو بتایا تھا، ہے نا، کہ وہ بھیونڈی میں خطبہ دے رہا تھا اور وہ بجرنگ دل شیو سینا والے جو کچھ بھی آگے ڈنڈے برسائے تو لوگ مسلمان ایسے بھاگ رہے تھے جیسے بھیڑ اور بکری، ڈر کے بھاگ رہے تھے ایسا. حالانکہ ان سے جو ہے تعداد کے اندر کتنے تھے، 313 تھے ہمارے، ایک کے مقابلے میں 33 بھی تھے، ایک کے مقابلے میں 33 کے مقابلے میں ایک مسلمان، اور فتح حاصل کر لیا 33 کے مقابلے میں. ہماری تاریخ ہے نا، ہمارے آبا و اجداد تھے. آج ہماری حالت یہ کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر بے چین رہے کہ امتی جو ہے کوئی بھی میرا جہنم میں نہ جائے. اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کیا ہی اہتمام سے بنایا اور سارے باتیں ہم پر آشکارا کر دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ساری کائنات کے اندر، ساری نعمتوں کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا جو ہے وہ حضرت انسان ہے. کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم عزت جو ہے وہ آپ کو اور مجھے دی. کتنا اچھا نوازا اللہ رب العالمین نے، اتنا بڑا انعام دیا کہ بے انتہا امت، قیامت تک آنے والے سارے انسان جس رسول کے امتی ہیں ان میں ہم ہیں، ان میں ہم ہیں. نبی اور رسول آتے تھے تو کسی گاؤں، کسی شہر، اس کے لیے آتے تھے اور وہیں تک کچھ وقت کے لیے ہوتے تھے. لیکن ہمارے رسول کی جو ہے وہ بے انتہا سب سے بڑی امت اور سب سے بڑا وقت اللہ کے رسول کو دیا گیا قیامت تک کا. اور سارے انسانوں کے جو ہے کوئی ایک شہر نہیں، مکہ کے ہو گئے تو وہیں کے، سعودی کے رہیں گے تو نہیں، بلکہ سارے انسانوں کے، ساری دنیا عالم میں بسنے والے سارے انسانوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول ہے نا. اتنا اچھا ہم کو اعزاز ملا ہے. تو آپ کی زندگی جو ہے ہم کو کیا ملتی ہے؟ اسلام کو پیش کرتے ہی بھونچال آ جاتا ہے. زندگی کے اندر جو ہے وہ طوفان آنے لگتے ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں آنے لگتی ہیں. آپ کو جو ہے وہ جنگ احد کے اندر مدینہ میں آتے ہیں، مدینہ میں جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے. پہلی جنگ ہو گئی جنگ بدر، اللہ نے مدد کر دی، فتح ہو گئی. جنگ احد کے اندر بھی مسلمان جو ہے وہ فتح پاتے ہیں، پانے لگتے ہیں، فتح ہوتی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بہترین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو تھے، جنگ کے جو ہے پوری مہارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ساری معلومات تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے کی طرف جو ہے جہاں پر مسلمان ہیں اور اس طرف سے کفار کا لشکر ہے، تو پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے درہ ہے جہاں سے جو ہے دشمن آ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، 50 صحابہ کا جو ہے وہ جتھا وہاں پر رکھا، ایک کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اگر ہماری
شہادت بھی ہو جائے اور چیل کوے بھی ہماری ناشوں کو نوچنے لگے تو بھی تم یہ جگہ نہیں چھوڑنا، اتنی تاکید کی تھی۔ لیکن جو ہے وہ نیا نیا معاملہ تھا، ایک ہی جنگ ہوئی تھی، زیادہ احکامات جو ہے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، کچھ جو ہے وہ نئے نئے بھی تھے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جو صحابہ تھے انہوں نے سمجھا، جب دیکھا کہ جنگ فتح ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو دستور تھا پہلے کہ جیسے ہی جنگ فتح ہوتی تھی تو دوڑ کے جو ہے نا مال جس نے لے لیا، جو کچھ بھی لے لیا، اگر عورتیں مل گئی تو باندیاں بنا لیتے تھے، آدمی مل گئے تو غلام بنا لیتے تھے، مال مل گیا تو اپنا ہو جاتا تھا، ہتھیار مل گئے تو اپنے ہو جاتے تھے، سب کچھ جو ہے وہ اپنا ہو جاتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ اسلام نے جو ہے نا وہ آنے کے بعد سارے قوانین دیے، تو صحابہ نے سمجھا کہ اب فتح تو ہو گئی ہے، اب اللہ کے رسول کا حکم جو ہے انہوں نے ایسا سمجھا کہ اب اتنے دیر کے لیے تھا، اب تو چونکہ فتح ہو رہی ہے تو کہیں مال ہاتھ سے نہ نکل جائے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بعد میں امت کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ اللہ نے رکھا تھا، آزمائش۔ میرے امت کے لیے فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ تو صحابہ وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے، جو امیر تھے انہوں نے روکا، دوسرے صحابہ نے روکا، نہیں مانے، اور جو رکے تھے بیچارے وہ شہادت نصیب ہو گئی ان کو۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جو ہے ایک دستہ لے کر اسی درے سے حملہ کیا، ادھر سے بھی حملہ ادھر سے بھی حملہ ہوا، فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، ہے نا۔ پوری طرح سے شکست نہیں ہوئی لیکن کفار جو ہے بھاگ گئے، لیکن بھاگتے بھاگتے حضرت سفیان ایمان نہیں لائے تھے، جب وہ جنگ میں ان کے وہ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، یہ اس کا بدلہ پھر اگلے سال ہم لے کر آئیں گے۔ اس چیلنج کو جو ہے مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے جو ہے صحابہ سے کہا کہ قبول کرو، تو جواب دیا گیا کہ تم آؤ، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ اگلے سال جو ہے اسی مقام پر جو ہے وہ 600 کے اوپر کچھ صحابہ کو لے کر جا کر وہاں پر کئی دن انہوں نے قیام کیا، اللہ کے رسول نے تقریباً 1 ہفتہ قیام کیا۔ ابو سفیان بھی وہاں سے لشکر لے کر آیا دوسرے مقام پہ، لیکن بعد میں جو ہے اس کی ہمت پست ہو گئی، ڈر گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کئی 8 مہینے جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا مشکلات کے گزرے۔ اس کے اندر جو ہے کیا ہوا، پہلے تو یہ ہوا کہ تیسرے سال یہ واقعہ ہوا کہ ابو سفیان وہاں سے جو ہے آیا، اللہ کے رسول گئے، بہرحال وہ یہ ہو گیا۔ پھر سفر میں سن 4 ہجری میں جو ہے قبائل عزل اور قارا نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات کے لیے جو ہے کچھ آدمی مانگے، تو 6 آدمی جو ہے نا ان کے ساتھ کر دیے۔ تو وہ 6 آدمیوں کو لے جا کر دوسروں کی ساز باز سے آٹھ سے جو ہے نا ان میں سے 4 کو جو ہے وہ قتل شہید کر دیے، اور 2 کو جو ہے لے جا کے مکہ کے اندر فروخت کر دیے۔ اور اس کے بعد پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک سردار نے آ کے پھر کسی قبیلے کے آپ سے سمجھے کہا کہ کچھ افراد ہم کو دیجیے اسلام سکھانے کے لیے، اور تقریباً ایک روایت میں آتا ہے 40، ایک میں آتا ہے 70، ان کے ساتھ جو ہے صحابہ کو بھیجا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو یہ جو ہے یہ فتنے جو ہے وہ اٹھنے لگے۔ بنی نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی، بڑی سیل روا رکھی، آپ کو یہاں بٹھائیں گے، اوپر سے گرا دیں گے، سب وہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ نا ہمتیں جو ہے نا وہ بڑھتی گئیں جب یہ شکست ہو گئی جنگ احد میں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کیسا ماحول بن گیا، ایک خوف کا ماحول بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود جب جاتے تھے جنگ میں، اس کو جس کو ہم غزوہ کہتے ہیں، اور صحابہ کو جب بھیجتے تھے، اللہ کے رسول نہیں جاتے تھے، اس کو سیریا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سیریا بھیجنا پڑا، کہیں پہ خود بھی جانا پڑا، اور ان کی جو ہے وہ سرکوبی کرنا پڑی۔ کچھ لوگ تھے ایک مقام کے اوپر، بنو ثعلبہ اور محارب، وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے اور دندناتے پھر رہے تھے، منمانی کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے جو ہے خود جا کر ان کو جو ہے تادیب کی، ان کو وہاں سے جو ہے اکھاڑ دیا۔ 8 مہینے جو ہے نا اس قسم کے جو ہے نا وہ فتنے جو ہے ہوتے رہے۔ اور پھر میں نے جو آپ کو خاص طور پر بتا دوں کہ ہم آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو اور ویسے جیو۔ تو یہ آیت کب ہے؟ سورہ احزاب کے اندر کب ہے یہ؟ اس کے پیچھے کی آیتیں جو ہے نا ہم اس کا مطالعہ کریں جا کر۔ 33 نمبر کی سورت ہے اور یہ 21 نمبر کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو اس کے پیچھے کی 20 آیتیں 10 آیتیں جو ہے وہ پوری جنگ سے ریلیٹڈ۔ تو غزوہ خندق میں کیا ہوا کہ لوگوں نے اس وقت جو ہے سب لوگوں کو، سب شہر
شہر والوں کو اور قصبے والوں کو اور گاؤں والوں کو سب کو جو ہے نا کہا کہ چلیے ہم جو ہے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرتے ہیں. تو سارے لوگ مل کر، ان کی ہمت بڑی تھی، تو یہ لوگ جو ہے وہ آئے اور آنے والے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپس میں مشورہ کیے کہ کیا کرنا چاہیے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ جب دشمن زیادہ ہوتا تھا تو ہم خندق کھودتے تھے، گڑھے جو ہے وہ بڑی نہر کے جیسے جو ہے وہ گڑھے کھودے جاتے تھے، اور تاکہ لوگ اس پار نہ آ پائیں، اور اگر آنے لگے تو ہمارے تیر انداز ان کا کام کر دیں. تو وہ خندق کھودی گئی ہے نا. اب خندق کھودنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اتنا ہی حصہ آیا جو ایک صحابی کے حصے میں آیا، اتنا ہی ایریا جتنا ایک صحابی کے حصے میں آیا تھا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے شدت کی بھوک جب صحابہ کو لگی تو انہوں نے کیا کیا کہ پتھر باندھ لیے، پیٹوں پر پتھر باندھ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکایت کرنے اور بتائے، انہوں نے اپنا دامن اٹھا کے دیکھو اللہ کے رسول ہم نے جو ہے نا بھوک کی شدت سے جو ہے وہ پتھر باندھے ہیں. اللہ کا یہ معصوم رسول اپنا دامن اٹھاتا ہے تو وہاں 2 پتھر بندھے رہتے ہیں، 2 پتھر بندھے رہتے ہیں. دنیا جو ہے نا ہم کو بہت عزیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کو عزیز نہیں لگتی؟ ہاں، روپیہ پیسہ ملے، دھن دولت ملے، ساری آسائشیں ملے، کون نہیں چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے تو کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا. اور آپ کے جو شہدائی تھے، آپ کے جو عاشق تھے صحابہ، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دینے والے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالوں کے تو چھوڑو جانوں کے ڈھیر لگا دیتے، جانوں کے ڈھیر لگاتے نا، جو کہتے وہ لا کے رکھ دیتے تھے اللہ کے رسول کو. لیکن اللہ کے رسول نے کبھی نہیں مانگا. آخری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات، پڑوس سے رات کا چراغ جلانے کے لیے، اس میں تیل ڈالنے کے لیے پڑوس سے ادھار مانگ کے لایا گیا. اللہ کے رسول کا گھر کتنا بڑا تھا ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور کیا ورثہ تھا اللہ کے رسول کا، کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ چند تلواریں، ایک مشکیزہ، چند ٹوٹے بوٹے برتن. کیوں نہیں جمع کیا اللہ کے رسول نے دنیا کی حقیقت ہم کو اچھی طرح کے سمجھا کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک انگلی تم سمندر میں ڈباؤ گے، جتنا پانی اس کو لگے گا اس کی بھی جو حیثیت ہے اتنی بھی دنیا کی حقیقت نہیں ہے. مرے ہوئے بکری کے بچے جس کے کان چھوٹے تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اس کو خریدو گے؟ صحابہ نے کہا کہ اس کو کون خریدے گا، تو چھوٹے کان کا بھی اور مرا ہوا بھی ہے، بیماریوں کی دھن ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی اتنی بھی وقت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اللہ تو ہے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتا. دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. دنیا جو ہے ایک سراب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بتائی، ساری زندگی کلفت میں گزاری اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول اپنے رب کے حضور ہمارے لیے جو ہے وہ کتنے کھڑے رہتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا. سجدوں کے اندر جاتے تھے تو سر نہیں اٹھتا تھا اللہ کے رسول کا. آخری وقت کے اندر امتی امتی کہتا ہوا ہمارا رسول جو اس دنیا سے ودا ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے رسول کی فکر کیا کر رہے ہیں. کیا منہ بتائیں گے ہم؟ 12 ربیع الاول والا آیا چلا گیا، ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا. کہاں سے ہم دعویٰ کریں گے اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں والی زندگی گزاری. 3 دن کے فاقے کے بعد چند کھجورے کھائے، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پیا اللہ کے رسول نے، تو کہا کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھ ہوگی. دھڑلے سے ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچنا ہے یہ زندگی جو ملی ہے اسی لیے ملی ہے. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنی ہے تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے.
دنیا کامیاب ہوئی تو کوئی معنی نہیں ہے اگر تم بادشاہ شہنشاہ بھی بنا دیے گئے اور اللہ کے رسول کے صحیح امتی اگر ہم نہیں بن سکے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہو دنیا کی، اللہ کے رسول سے واسطہ موجود نہ ہو تو ہماری کوئی کامیابی نہیں ہوگی، ہماری بربادی ہے۔ تو یہ اوقات جو آتے ہیں ہم کو سبق سکھاتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں۔ اتنے سارے لوگ جو ہے نا اتنا روپیہ پیسہ لگا رہے ہیں ہاں، اور اللہ کے رسول کے عشق کے تھوڑے سے تقاضے انہوں نے سمجھ رکھا ہے نا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سینوں میں درد ہونا چاہیے ان کے لیے، اور بڑے درد کے ساتھ کسک کے ساتھ ہر کسی کو سمجھانا پڑے گا، ہر کسی کو سمجھانا پڑے گا، ان کو بتلانا پڑے گا۔ ابھی جو ہے وہ نہ ہوگا، سب نے مل کر جو ہے نا، یہی ساری زندگی ہم کو اسی میں گزارنی ہے۔ ہمارے زندگی کا سب سے بڑا کام اور ایک ہی مقصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدا کی غلامی میں سارے انسانوں کو لانا، غیر مسلموں تک بھی اسلام کو پہنچانا ہے، اور جو بگڑے مسلمان ہیں ان کو بھی سدھارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرالل ساتھ ہی ساتھ دونوں کام کیا، ایسا نہیں کیا کہ پہلے مسلمان سدھر جائیں گے تو پھر ہم بعد میں غیر مسلم کے پاس جائیں گے، نہیں، سارے لوگوں کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، اور ہم کو صرف اپنی نوکری، کام دھندا، کھانا پینا جینا یہ تو جانور بھی کرتا ہے، مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ صرف نہیں کر سکتا، یہ لازمی چیزیں ہیں، یہ بھی ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری جان کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، سب کا ہے، سوسائٹی کا ہے، اچھا تعلیمی نظام کرو، یہ کرو، وہ ساری چیزیں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں کی ہوئی میرے پہ قرض ہوگی۔ اتنا مہربان ہمارا خدا ہے، اپنے لیے جیو، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، دوستوں پہ، مہمانوں پر، سوسائٹی پر، اسکولوں پر، کالجز پر، عدالتوں پہ، اپنے لیے خرچ کرو، میرے اوپر قرض رہے گا اور میں اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا، ہے نا۔ اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان ہر زاویے سے لانا ہوگا ہم کو، ہر زاویے سے، ہے نا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچا عشق عطا فرمائے، اور اس عشق کے تقاضوں کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما، اور جو ہم سمجھ گئے اللہ رب العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ ہم عمل کریں اللہ رب العالمین اسے قبول